وأصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح مسلم میں سیدنا ریاض المجاعشی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے. حدیث تو کافی طویل ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے کچھ معاملات کا ذکر فرمایا. اس حدیث کے درمیان کا ایک ٹکڑا ہے، فرمایا وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ، جنتی تین قسم کے لوگ ہیں. یہ دنیا اور آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. دنیا دار العمل ہے جس میں انسان نے عمل کرنا ہے، اور آخرت دار الجزا ہے جس میں انسان کو اس کا بدلہ ملے گا. اور آخرت جو دار الجزا ہے اس میں یا تو انسان کو جنت ملے گی یا پھر جہنم، تیسری کوئی چیز نہیں. تو جنت بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جنت کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ عرضھا کعرض السماء والارض، جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کا جو عرض ہے، ایک چیز ہوتی ہے لمبائی، لمبائی سے کوئی چیز پہچانی جاتی ہے کتنی لمبی ہے، اور اگر کسی چیز کی بڑائی وسعت ذکر کرنی ہو تو اس کی چوڑائی ذکر کی جاتی ہے کہ اس کی صرف چوڑائی آپ دیکھ لیں، عرض جس کو کہا جاتا ہے. کپڑا آپ نے جتنا بھی لینا ہے، 5 میٹر 10 میٹر 12 میٹر، لیکن اس کپڑے کا عرض اگر چوڑا ہے تو دکاندار بار بار کہے گا آپ اس کی چوڑائی تو دیکھیں، آپ اس عرض تو دیکھیں. تو عرض سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اپنے اندر کتنی وسعت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی لمبائی کا ذکر نہیں کیا کہ کتنی لمبی ہوگی، صرف چوڑائی کا ذکر کیا کہ عرضھا کعرض السماء والارض، کہ کھلی آنکھوں کے ساتھ تم جس طرح اس زمین اور آسمان کو دیکھ رہے ہو، زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ صرف جنت کی چوڑائی ہے. لمبائی کتنی ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں. اس میں بے شمار لوگ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درجے دے گا، مقام دے گا، محلات دے گا، عیش و نشاط کی زندگی گزاریں گے. اس حدیث میں فرمایا اہل الجنت ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ جنتی ہیں. نمبر 1 فرمایا ذو سلطان، ایک شخص تو وہ جو عہدے دار ہو، منصب والا ہو، حکمران ہو، بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہو، اور اس کے اندر 3 خصوصیات ہوں. صرف منصب ملنا خصوصیت نہیں، حکمران بن جانا یا بادشاہ بن جانا یہ خصوصیت نہیں. اس کے بعد 3 خصوصیات اپنے اندر پیدا کرے گا تو وہ جنتی. نمبر 1 فرمایا مقسط، سب سے پہلے وہ انصاف کرنے والا ہو، انصاف کرتا ہو رعایا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ. انصاف کرنے والا بادشاہ وہ جنتی.
بلکہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ہی ایسے لوگوں کو خصوصی پروٹوکول دے دے گا، اعزاز دے دے گا میدان محشر میں۔ اور وہ اعزاز کیا ہوگا؟ فرمایا جو لوگ انصاف کرتے ہیں ہر معاملے کے اندر، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جبکہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، وہاں ایک تو عرش کا سایہ ہوگا اور اسی عرش کے سائے میں نور کے منبر، نور کی کرسیاں بھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو بلا بلا کر اپنے عرش کے سائے میں نور کی کرسیوں پر، نور کے منبروں پر بٹھا دے گا۔ تو ایک خصوصیت تو اس بادشاہ کے اندر، اس حکمران کے اندر یہ ہو کہ وہ منصف ہو، مقسط ہو، انصاف کرنے والا ہو۔ نمبر 2، متصدقن، خرچ کرنے والا بھی ہو، اپنی تجوریاں بھرنے والا نہ ہو، اپنے محلات بنانے والا نہ ہو، اپنی شوگر میلیں لگانے والا نہ ہو، بلکہ عوام پر خرچ کرنے والا۔ متصدقن، عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ کرنے والا، یہ اس کے اندر خصوصیت دوسری۔ اور تیسری خصوصیت فرمایا کہ جہاں وہ انصاف کرتا ہے، عوام پر خرچ بھی کرتا ہے، وہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہو، اللہ کا ڈر اور خوف بھی اس کے اندر موجود ہے۔ جس بادشاہ کے اندر، حکمران کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسلامی حکمرانوں میں جو سب سے پہلے حکمران بنے، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان اوصاف سے متصف تھے۔ وہ عوام پر خرچ کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اور عدل و انصاف کرنے والے، اور ایک اور خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، موافقت پیدا کرنے والے، کہ عوام کے اندر اختلاف نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، امن و امان برقرار رکھنے والے۔ خلفائے راشدین نے یہ سارے کام کیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لوگوں نے منتخب نہیں کیا، ان کا انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ اپنے مصلی پر سیدنا ابوبکر صدیق کو کھڑا کر دیا۔ اپنی زندگی ہی میں، یہ 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا، اور عشاء کی نماز تھی جو ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے پڑھائی۔ اس کے بعد اگلا دن 9 ربیع الاول کا، اس سے اگلا دن 10 ربیع الاول کا، اس سے اگلا دن 11 ربیع الاول کا، 5 نمازیں، اور 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز، ٹوٹل 17 نمازیں ابوبکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھائی۔ یہ خلافت تھی، جانشینی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت ہوئی، اور ایک مسلمان بھی، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو، چاہے انصار میں سے ہو، کسی ایک مسلمان نے بھی سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت پر اعتراض نہیں کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق جب فوت ہونے لگے، اپنا جانشین مقرر کر دیا سیدنا فاروق اعظم کو۔ اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کرنے والے، یہ کام ہم پر چھوڑ دیں، ہم جس کو چاہے حکمران بنائیں۔ نہیں، انہوں نے نامزد کر دیا، اور تمام صحابہ نے، تمام مہاجر صحابہ نے، تمام انصار صحابہ نے سیدنا فاروق اعظم کی بیعت کی۔ سیدنا فاروق اعظم زخمی ہوئے، ابو لولو فیروز مجوسی نے زخمی کیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ اب اس میں جاں بر نہیں ہو سکوں گا، آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی کہ میرے بعد یہ معزز ترین لوگ ہیں 10 مبشرہ میں سے، جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبد الرحمن ابن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طلحہ ابن عبید اللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زبیر بن عوام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو اللہ کے نبی نے ان کا نام لے کر ایک نہیں کئی مواقع پر، یہ 6 افراد ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لینا، اور اتفاق ہوا مسلمانوں کا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ناگہانی شہادت، آپ کے گھر کو بلوائیوں نے گھیر لیا، اور روایات کے مطابق 30 دن، بعض روایات کے مطابق 40 دن تک محاصرہ تھا۔ موقع نہ ملا کہ آپ پیچھے شورا کا اجلاس بلاتے، لوگوں سے پوچھتے یا اپنے بات کو جانشین منتخب کرتے، حتیٰ کہ بلوائیوں نے گھر کے پیچھے سے گھس کر ان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد ایک بلوے کی کیفیت تھی، اور اس دوران سب سے افضل انسان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، چنانچہ تمام لوگوں نے آگے بڑھ کر آپ کی بیعت کر لی۔ خلفائے راشدین کے انتخاب اس طرح ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں شہید کیا گیا، لوگوں نے آپ کے بڑے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا، اور اس دوران سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی، اور اس کے بعد خود چل کر دمشق گئے، اور بعض روایات میں سیدنا امیر معاویہ کو کوفہ بلایا اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی، خود بھی بیعت کی، اپنے بھائی سیدنا حسین سے بھی بیعت کروائی، اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ تو یہ جو 6 خلفاء بنے، یہ سارے کے سارے عادل تھے، منصف تھے، انصاف کرنے والے، لوگوں پر خرچ کرنے والے، عوام الناس کا خیال رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، امن و امان پیدا کرنے والے، امن و امان برقرار رکھنے والے، اور ہر قسم سے اپنے آپ کے ہر قسم کے اختلاف سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ ایسے حکمران ہو تو یہ پسندیدہ حکمران ہیں، اور ان کا نام لے کر ان کے حق میں دعا کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ کس کے لیے؟ حکمران کے لیے۔ سعودی عرب کے اندر بادشاہت ہے، وہاں کے جو امام ہیں، ائمہ حرمین، امام کعبہ جن کو ہم کہتے ہیں، آپ اکثر سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں آخر میں ان کا نام لے کر دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح تراویح کی نماز ہوتی، تراویح کی نماز میں جب وتر آخر میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی قنوت نازلہ کے آخر میں اپنے بادشاہ کا نام لے کر، ولی عہد کا نام لے کر دعا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی یہ امام کعبہ چاپلوسی کر رہے ہیں۔ یہ چاپلوسی نہیں ہے، نہ ان پر کوئی دباؤ ہے نہ ڈر ہے، اس لیے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، شریعہ کے اندر ماجسٹر کیا ہوا ہے، علوم حدیث کے اندر ماجسٹر کیا ہوا ہے، دکتورا کے ان کے پاس ڈگریاں ہیں، تمام علوم بڑے بڑے پڑھے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ حکمران کا حق ہے کہ مصلی پر، محراب میں، منبر میں ان پر بددعا کرنے کے بجائے ان کا نام لے کر ان کے حق میں دعا کی جائے، اس لیے وہ اس حق کو ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں 75 سالوں سے نمونہ ہی مسلط ہوئے ہیں، کوئی فوجی جرنیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی ایسا حکمران آیا نہیں ہے کہ جس کا نام لے کر ہم اس کے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، عوام کی فلاح و بہبود کا یا اس وطن کا کچھ کیا ہی نہیں۔ جو بھی آیا ہے اپنی تجوریاں بھر کے گیا ہے، اپنے مربے بنا کر گیا، اپنی جاگیریں بنا کر گیا ہے، اپنے شوگر ملوں کے اندر اضافہ کر کے گیا ہے، اپنا ہی سب کچھ کر کے گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آ جاتا ہے اس طرح کا، ہم دعا تو کر سکتے ہیں اللہ سے، نا امید تو نہیں ہے، اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھا نیک اور صالح حکمران دے دے، ایسا جو تیرے دین کا بھی خیر خواہ ہو، اس ملک کا بھی خیر خواہ ہو اور عوام کا بھی خیر خواہ ہو۔ تو بہرکیف ایسا بادشاہ اگر آ جاتا ہے جس کے اندر یہ 3 خوبیاں ہیں، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ عوام پر خرچ کرنے والا ہے، وہ عوام کے درمیان موافقت پیدا کرنے والا ہے، تو ایسے عدل پرور حکمران کو اللہ جنت میں داخلہ دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فرمایا کہ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ، جنت میں جانے والا دوسرا آدمی رجل رحیم، رحم دل آدمی، کوئی بھی ہو رحم دل، رحم دل آدمی، رقیق القلب، جو نرم دل بھی ہو، رقیق علی اہلہ وعلی کل مسلم، وہ نرم دلی اور رحم دلی دکھائے اپنے گھر کے تمام افراد پر اور عام مسلمان پر بھی، یعنی اس کی رحم دلی کا تعلق اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے،
رحم دلی کا تعلق عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. جو رحم دل ہے، نرم دل ہے، فرمایا کہ وہ انسان جنتی ہے. رحیم، یہ جو صفت ہے رحم دلی والی اور نرم دلی والی، یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. یہ آپ کی بہت بڑی صفت ہے. قرآن مجید نے آپ کی صفت کا ذکر کیا، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی آپ پر خاص رحمت ہوئی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل بن گئے. لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے لین بن گئے ہیں. لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم دل بن گئے. لین، یہ جب ہم نورانی قاعدہ آپ نے پڑھا ہے، نورانی قاعدہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، تو اس نورانی قاعدے کے اندر ایک تختی آتی ہے حروف لین کی. ایک حروف مدہ اور ایک حروف لین. حروف مدہ 3 ہیں، واو الف یا، اور حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. وہاں پر قاری صاحب بتاتے ہیں، حافظ صاحب بتاتے ہیں کہ لین کا مطلب ہے نرمی. ان کو حروف لین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں، واو اور یا. نرمی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت آپ پر ہوئی ہے، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کے ارد گرد پروانوں کا ہجوم جمع ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت دل ہوتے. فض کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کے سخت ہوتے. غلیظ القلب، دل کے بھی آپ سخت ہوتے. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو سارے کے سارے آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. ہمارے پیارے نبی کیا ہیں؟ اسوہ حسنہ ہے. ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. صرف نماز کے لیے نہیں، صرف زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نہیں، صرف نکاح کرنے کے لیے نہیں، صرف جنازے کے موقع پر نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے. آپ نرم خو تھے، نرم دل تھے، نرم طبیعت کے مالک تھے. سختی تو آپ کے اندر تھی ہی نہیں، اور یہ سختی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے. اللہ کو نرمی پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس طرح میرا پیارا نبی نرم دل تھا، نرم زبان تھا، نرم اخلاق کا مالک تھا، نرمی سے پیش آنے والا تھا، سارے مسلمان ویسے نرم دل ہو جائیں، نرمی سے پیش آئیں. اور یہ نرمی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے اندر پسند ہے. آپ عبادات کریں تو نرمی کے ساتھ، معاملات کریں تو نرمی کے ساتھ، آپ گھر میں ہو تو نرمی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو تو نرمی کے ساتھ، حتیٰ کہ دشمن سے بھی گفتگو کر رہے ہو، بات چیت کر رہے ہو تو آپ کے لہجے کے اندر نرمی ہو. یہ نرمی محمود پسندیدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نرم دل بنایا. آپ نے سختی پسند ہی نہیں کی. عبادات جو ہم کر رہے ہیں، ان عبادات کے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی 1 سال کے بعد تقریباً ایک صحابی سے. 1 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، پھر وہ چلا گیا. دوبارہ آئے، 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کو بڑا نحیف اور نزار دیکھا کہ بڑے کمزور ہیں، نحیف اور نزار ہیں. آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ پہلے 1 سال پہلے جب تم آئے تھے تو بڑے صحت مند تھے، اب کیا ہو گیا تمہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جب میں 1 سال پہلے آیا تھا تو میں آپ کا واعظ میں نے آپ سنا تھا، آپ کا درس سنا تھا، آپ درس ارشاد فرما رہے تھے. فرمایا کیا بات میں نے بیان کی تھی؟ اللہ کے نبی آپ روزوں کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ نفلی روزوں کی یہ فضائل ہیں، یہ مناقب ہیں. میں نے آپ کی وہ بات پلے سے باندھ لی. وہ دن ہے اور آج کا دن، جب سے میں یہاں سے گیا ہوں میں نے کوئی دن نہیں چھوڑا. روزانہ میں نے روزہ رکھا ہے، روزانہ روزہ رکھا ہے. مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے میری یہ کیفیت بن گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پہ شاباشی نہیں دی، کمر نہیں تھپ تھپائی. آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو مبارکباد نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا لا صام من صام الابد، اس شخص کا ایک بھی روزہ نہیں ہوتا جو پوری زندگی روزہ رکھتا ہے. تم نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا. جتنے دن بھی تم نے روزے رکھے پورے سال کے 360 روزے، بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ نے فرمایا تم نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا. اس لیے کہ دین ہمارا نرمی چاہتا ہے. اپنے نفس پر سختی کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کو عبادات کے اندر بھی پسند نہیں.
گھر کے اندر رسی دیکھی آپ نے لٹکی ہوئی تھی. میں رسی کیوں لٹک رہی ہے؟ یہ ام المومنین سیدہ زینب نے لٹکا رکھی ہے. وہ رات کو یہاں کھڑے ہو کر عبادت کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں، سوتی نہیں ہیں، تھکنے کی وجہ سے، نیند آنے کی وجہ سے کہیں گر نہ جائے، اس رسی کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں. اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی نے وہ رسی توڑ دی. جب تک کھلی آنکھوں کے ساتھ ہو، دل تمہارا بیدار ہو، جسم تمہارا توانا ہو، اللہ کی عبادت کرو. اور جب تمہارا نفس ہی نہیں چاہ رہا، تمہاری آنکھیں ہی نہیں چاہ رہی، تمہارا دل ہی نہیں چاہ رہا، تمہارا جسم ہی نہیں چاہ رہا، تم اس وقت آرام کر لو. نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. امام کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بھی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے فَلْيُخَفِّفْ، نماز ہلکی پڑھائے. اکیلے پڑھ رہا تو بڑا کھڑا رہے، سورہ بقرہ پڑھے، آل عمران پڑھے، اس کی مرضی. لیکن جب نماز کے لیے وہ امام بن گیا ہے فَلْيُخَفِّفْ، اسے ہلکی نماز پڑھانی ہے. فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، اس لیے کہ اب اس کے پیچھے کمزور لوگ ہوں گے جو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، چھوٹے بچے آگے کھڑے ہو جائیں گے، کام کاج والے جنہوں نے کہیں جانا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے ان لوگوں کا خیال رکھا اور امام کو پابند کر دیا کہ نماز ہلکی پڑھانی. فرمایا خود میری عادت یہ ہے کہ میں سوچ کے ہی آتا ہوں کہ میں آج نماز لمبی پڑھاؤں گا. گھر سے جب میں نکلتا ہوں تو میں یہ سوچ کر نکلتا ہوں کہ یہ صورت پڑھوں گا. لیکن جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں پیچھے بچوں کے رونے کی آواز آتی. اس زمانے میں خواتین آتی تھی پیچھے، بچے بھی لے آتی تھی اپنے. اب وہ خواتین نماز کے لیے آئی ہوئی ہیں، پیچھے بچے ہیں، اب بچے رو رہے ہیں، آواز اللہ کے نبی کے کانوں میں آئی. جیسے ہی میرے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے میرا دل نرم پڑ جاتا ہے کہ بچہ روئے گا، ماں کے دل پر کیا گزرے گی. میں لمبی نماز نہیں پڑھاتا، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. اتنے نرم دل نماز کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں. پھر عبادات سے بڑھ کر آگے جو انسان کا مرحلہ آتا ہے اس کا گھر ہوتا ہے. جب گھر میں جاتا ہے تو اب گھر والوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے. گھر میں سب سے پہلے اگر اللہ نے اس کو نعمت دے رکھی ہے اس کے والد کی، والدہ کی، سب سے بڑی نعمت، والدین گھر میں موجود ہیں، والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. یہ تو اللہ کا حکم ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. فرمایا اگر تمہاری ماں باپ دونوں یا کوئی ایک تمہارے سامنے بڑی عمر کو پہنچ جائیں، الکبر بڑی عمر، ضرور نہیں کہ بوڑھے ہی ہو جائیں، عمر بڑھ جائے، 40-50 سال کی ہو جائے، عمر بڑھ گئی. کبر سے مراد یہ نہیں کہ وہ لاٹھی ہی پکڑ لیں، ان کی کمر ہی جھک جائے، نہیں، بڑی عمر کو تم جوان ہو گئے اور تمہارے والد بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو گئے، فلا تقل لہما اف. سب سے ہلکا ترین لفظ اف ہے. فرمایا یہ بھی اپنے والد کو نہیں کہنا، یہ بھی اپنی والدہ کو نہیں کہنا. اف، الف اور فے، کوئی معنی نہیں ہے اس کا، کوئی مطلب نہیں ہے، مہمل لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مہمل لفظ بھی والدین کے سامنے ادا کرنے کی اجازت نہیں دی. ولا تنہرہما، فرمایا ڈانٹنا مت ان کو. وقل لہما قولا کریما، کریم انتہائی نرمی کے ساتھ والدین کے ساتھ گفتگو کرنا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا بڑا کیا، آج یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ تو ان پر اپنی رحمت نشاور کر. یہ اللہ کی طرف سے دعا سکھائی. تو والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا. پھر آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 اور صحیح روایت کے مطابق 13 ازواج مطہرات تھی. اللہ کے نبی بیویوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے تھے. مارنے سے منع کیا کہ بیوی کو مارو مت، خاص طور پر چہرے پر مت مارو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک شیشوں کے ساتھ، نازک آبگینوں کے ساتھ اپنی خواتین کو تشبیہ دی، اور کبھی کسی بیوی کو اللہ کے نبی نے جھڑکا تک نہیں. مارنا تو دور کی بات ہے. حالانکہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر لیتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی زوجہ محترمہ کو ڈانٹا نہیں. مارنا تو دور کی بات ہے. بیوی کے ساتھ نرمی کے ساتھ. اور پھر آپ کے آگے بچے ہیں، ان بچوں کے ساتھ جتنا آج آپ نرمی سے گفتگو کریں گے وہ کل آپ کے لیے اسی قدر نرم ہوں گے جب آپ کو بڑھاپے میں نرمی کی ضرورت ہوگی. آج ماں باپ کیوں پریشان ہیں؟
ماں باپ اولاد کے تعلق سے کیوں پریشان ہے؟ اولاد بات نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہے، ناہنجار ہے، ناخلف ہے، میں اسے آگ کر دوں گا، میں اسے گھر سے نکال دوں گا. یہ جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں. جمعے کے بعد لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کی شکایت لے کر، یہ مولوی صاحب بتائیں اس کا کیا حل کریں، بچوں نے تنگ کر دیا، ناک میں دم کر دیا. تو آپ نے اپنے گھر میں کتنا نرمی کا پہلو اختیار کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ اذا اراد باہل خیر رحمتا ادخل علیہم الرفق. ایک روایت میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھر کے اندر اپنی رحمت داخل کرنا چاہتا ہے، اور ایک روایت میں جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے اندر اپنی برکت داخل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے. نرمی آ جاتی گھر میں، گویا اللہ کی رحمت آ گئی. نرمی آ گئی، گویا اللہ کی برکت آ گئی. نرمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں اپنی بیوی سے، نرمی سے بات کر رہے ہیں، بچے سے بات کریں نرمی سے بات کریں، والدین سے بات کرنے نرمی سے، حتیٰ کہ آپ کوئی حرکت بھی کر رہے ہیں تو نرمی سے. اٹک پٹک نہیں کر رہے کہ کرسی ہے تو اس کو ادھر پھینک دیا. چائے پینے کے بعد کپ آپ نے جا کے ڈسٹبن اس کے اندر بیسن کے اندر پھینک دیا. کوئی چیز کہیں رکھنی ہے تو دھڑام سے پھینک دی. پلیٹیں، برتن، استعمال کی چیزیں وہ بھی آرام سے آپ رکھتے ہیں کہ اس کی بھی آواز نہ نکلے. یہ ہوتی ہے نرمی. جب آپ کی اولاد آپ کو دیکھے گی کہ میری والدہ، میرے والد وہ اتنی نرمی کے ساتھ ہر چیز رکھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ان کے اندر میں نرمی آئے گی. جب بچہ دیکھے گا میرا والد تو تڑاک سے بات کر رہا ہے، ابے تبے سے بات کر رہا ہے، گالی سے بات شروع ہوتی ہے، گالی پہ بات ختم ہوتی ہے، وہ آپ سے بڑا فنٹر بن کر سامنے آئے گا. یہ تو ہماری غلطیاں ہیں نا کہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول کیسا بنا لیا. نرمی، جتنی نرمی ہو سکتی ہے کریں. یہودی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ازواج مطہرات میں سے امی عائشہ گھر میں تشریف فرمائے، اور یہودیوں کی عادت تھی ڈنڈیاں مارتے تھے. قرآن مجید نے کہا الفاظ بدلتے تھے، الفاظ کو لمبا کرتے تھے تاکہ معنی اور مفہوم تبدیل ہو جائے. بعض الفاظ جلدی سے ادا کرتے تھے تاکہ ان کا مطلب پورا ہو جائے اور کسی کو ان کا مطلب سمجھ بھی نہ آئے. گھر میں داخل ہوتے کہا السلام علیکم. کیا مطلب ہے اس کا اتنی جلدی سلام کرنے کا؟ السلام کا مطلب ہے سلامتی، اور السلام لام نکال کے صرف السلام علیکم کہہ دیا، اس کا مطلب ہے آپ پر نعوذ باللہ لعنت ہو، موت آئے. یہ الفاظ السلام کا مطلب موت. تو امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے سمجھ لیا کہ اتنی جلدی جو سلام کیا ہے، یہ اپنی زبان کو جو گھما کے انہوں نے سلام کیا ہے، اس کا مطلب یہ بن رہا ہے. تو امی عائشہ کو غصہ آ گیا. میں وعلیکم السلام وغضبکم اللہ ولعنکم اللہ، تم پر بھی موت ہو، تم پر بھی اللہ کی لعنت ہو، تم پر بھی اللہ کا غضب ہو، بولتی چلی گئی. آپ نے کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، رک جاؤ. اللہ کے نبی آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے کس طرح آپ کو سلام کیا؟ آپ پر نعوذ باللہ موت کے الفاظ کہیں. آپ نے کہا عائشہ تم نے میرا جواب نہیں سنا؟ میں نے کہا وعلیکم. بس وعلیکم کا مطلب ہے جو تم نے مجھ پر کہا وہی تم پر. اگر تم نے سلام بھیجا تو تم پر بھی سلام، اگر تم نے مجھ پر موت بھیجی تم پر بھی موت. وعلیکم کے اندر سب کچھ تھا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ عائشہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اندر نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. اتنے سے معاملے میں ذرا سا غضب اور غصے کا امی عائشہ نے مظاہرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر نرمی کو پسند کرتا ہے. ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه. جب کسی چیز کے اندر نرمی آ جاتی ہے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے. نرمی سے چیز خوبصورت ہوتی ہے. ولا ينزع من شيء الا شانه. اور جیسے ہی نرمی کسی معاملے کے اندر ختم ہوتی ہے فرمایا معاملہ الجھ جاتا ہے، معاملہ پریشان کن ہو جاتا ہے. مسئلے کو سلجھانا ہے تو نرمی اختیار کرو، اور مسئلے کو گمبھیر بنانا ہے تو غصہ کر لو. مسئلہ خود بخود گمبھیر ہو جائے گا، الجھ جائے گا. غصہ کر لو آپ، نرمی وہاں سے نکال لو، مسائل سارے بگڑتے چلے جائیں گے. آج ہمارے مسائل جو بگڑے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے گھر سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر مارکیٹ تک، کارخانوں تک، دکانوں تک، آفسوں تک جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نرمی ختم ہو گئی.
پیار سے بات کرنا ختم ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں ہم نرمی سے بات کریں گے, پیار سے بات کریں گے, اس میں ہماری توہین ہے, اس میں ہماری مرگاندگی کی توہین ہے. اس سے جو ہے ہم وہ ایک دوسرے کے سامنے جھک رہے ہیں. یہ جھکنا نہیں ہے, یہ بچنا نہیں ہے, بلکہ یہ اسلام کا حسن ہے کہ آپ نرمی سے بات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جنتی کے متعلق فرمایا کہ وہ جنتی ہے جو رحیم ہو, نرم دل ہو اور رقیق القلب ہو, اس نرمی کا مظاہرہ کرنے والا ہو اپنے گھر کے تمام افراد پر اور تمام مسلمانوں پر. ہر مسلمان کے ساتھ اس کا رویہ اور اس کی گفتگو نرم ہونی چاہیے. اور نمبر 3 فرمایا وَرَجُلٌ ذُو عَيَالٍ, تیسرا آدمی جنتی وہ ہے جو بیوی بچوں والا ہو, شادی شدہ ہو, ذو عیال, عیالدار ہو, بیوی ہو, اس کے بچے ہوں. اب ظاہری بات ہے کہ بیوی بچے ہیں تو ان بیوی بچوں کے لیے اسے کما کے لا کے دینا ہے. بیوی کو بھی کھانے کی کپڑے کی ضرورت ہے, بچوں کو بھی کھانے کپڑے کی ضرورت ہے, یعنی بھی خرچہ چاہیے. شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کا خرچہ چاہیے. لیکن فرمایا اس کے اندر 2 خصوصیات ہیں. جنت میں جانے کے لیے یہ 2 خصوصیات اس کو اپنانی ہوں گی. نمبر 1 عفیف, وہ عفیف ہے. عفیف کا مطلب ہے پاک باز ہے, 2 نمبری نہیں کرتا کہ زیادہ کما لو, دودھ میں پانی ڈال دیا, مسالوں کے اندر برادہ ڈال دیا. 2 نمبری عام ہے, عام ہے 2 نمبری. ٹریفک پولیس والا ہے, کالی وردی والا ہے, ان کا کام ہے 2 نمبری. حالانکہ ان کو اس ڈیوٹی کے پورے پیسے مل رہے ہیں حکومت کی طرف سے, جو تنخواہ مل رہی ہے پوری مل رہی ہے, لیکن پھر بھی چالان کرنے کے بہانے وہ روک کر وہ اپنی مٹھیاں گرم کر رہے ہیں. ہر جگہ کرپشن ہے, ہر جگہ کرپشن. نہ کوئی دودھ والا باز آ رہا ہے, نہ سبزی والا باز آ رہا ہے, نہ پھل والا باز آ رہا ہے. جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ وہاں 2 نمبری کر رہا ہے. فرمایا عفیف, پاک دامنی کی زندگی, حرام کے قریب نہیں جاتا, نہ خود حرام کھاتا ہے, نہ بچوں کو حرام کھلاتا ہے, عفیف زندگی گزارتا ہے. ماحول ہمارا پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. اب یہ سبزی والے کو, دودھ والے کو اور ان مسالہ بیچنے والوں کو, یا جو بھی جس چیز کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں, کیا حکومت مجبور کر رہی ہے کہ یہ کام کرو؟ ہر کوئی اپنی مرضی سے کر رہا ہے, اپنی مرضی سے کر رہا ہے, اور اپنے آپ کو وہ مطمئن سمجھتا ہے کہ اس طرح کرنے سے میں 2-4 پیسے زیادہ کما لوں گا. یہ وہ خود بھی پاک دامنی کی زندگی سے نکل گیا اور اپنے بچوں کی پاک دامنی کی زندگی سے نکال دیا اس نے. عفیف, پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا. اور جیسے معاشی حالات ہیں, لوگ پریشان ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ معاشی حالات آپ کے تنگ ہو رہے ہیں تو آپ 2 نمبری شروع کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ کرنے والوں کو اس امت سے نکال دیا. من غشنا فلیس منا, فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے, ہمیں دھوکہ دیتا ہے, اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور کس موقع پر کہا؟ جب آپ نے گیلی گندم دیکھی تھی کہ وہ کسی نے گیلی گندم نیچے کر کے اور اس کے اوپر خشک گندم ڈال دی تھی بیچنے کے لیے. گندم کیا ہے؟ خوراک ہے, خوراک کا اہم جز ہے. گویا جو خوراک کے معاملے میں, کھانے پینے کے معاملے میں, اشیاء خورد و نوش کے اندر ملاوٹ کرتا ہے, 2 نمبری کرتا ہے, اس کا اس امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ پاکستان ہے, یہاں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. بورڈ کے اوپر لکھیں خالص دودھ دستیاب, خالص دہی دستیاب ہے, خالص, یعنی کسی چیز کے ساتھ لفظ خالص نہیں ملے گا. آپ سرچ کر کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ, گوگل پہ, باہر کی دنیا میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا. وہاں لکھے ہوگا حلیب, بس دودھ. دودھ کا مطلب ہی خالص. وہ دودھ کو دودھ کے نام سے بیچیں گے, دہی کو دہی کے نام سے بیچیں گے, وہ مسالوں کو مسالے کے نام سے بیچیں گے. ان کو خالص لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ 2 نمبری نہیں کرتے. یہاں پر چونکہ 2 نمبری عام ہے, اس لیے خالص دودھ نام, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, مکہ, مدینہ, یہ بسم اللہ, یہ نام رکھے ہوئے ہیں, اور سارے 2 نمبری کریں الا ماشاءاللہ. تو فرمایا وہ آدمی جو بیوی بچوں والا ہے لیکن عفیف ہے, 2 نمبری نہیں کرتا, پاک باز زندگی گزارتا ہے, خود بھی پاکیزہ کھاتا ہے, بچوں کو بھی پاکیزہ کھلاتا ہے. اور نمبر 2 جو صفت اس کے اندر ہے وہ یہ ہے متعففن, وہ سوال نہیں کرتا. جیسا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں چلایا, بڑا کیا, جوان کیا, ہمیں کسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا, ہمیں اللہ نے ضائع نہیں کیا, آنکھیں سلامت, پاؤں سلامت, ہاتھ سلامت, شادی ہو گئی, گھر بھی بن گیا, جاب بھی مل گئی, سب کچھ ہو گیا. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا کر دیا, یہاں تک پہنچایا,
आगे भी वही खिलाएगा, आगे भी वही देगा। जो अल्लाह तबारक व तआला कल हमारा चूल्हा चला रहा था, आज भी वही चूल्हा चलाएगा। वो हमें भूखों नहीं मारेगा, दस्ते सवाल दराज नहीं करता, जी हालात बड़े तंग है कुछ दे दें, हालात बड़े तंग है कुछ दे दें, ऐसा नहीं करता। हाँ, मजबूरी में इंसान के लिए जायज है, जब बहुत मजबूर हो गया इंसान फिर उसके लिए जायज है। हत्ता कि अगर वो अपने इलाके में मालदार भी है और किसी वजह से वो लुट गया है, ज़्यादा राह उसका खत्म हो गया है, अपने इलाके में मालदार है, लेकिन अब चूंकि उस पर मुसीबत आ गई है, नागहानी मुसीबत में, आफत में, वो सवाल कर सकता है, दस्ते सवाल दराज कर सकता है। बल्कि ऐसे बंदे को शरीयत ने ज़कात के मसारिफ में शामिल कर दिया कि अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो ऐसे बंदे को ज़कात देकर उसकी मदद करो। लेकिन खामखाही दस्ते सवाल बाज लोगों की आदत बन जाती है। कुरान मजीद ने कहा ऐसा ना करो, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, वो लोगों से चिमट नहीं जाते, जैसे कंबल चादर इंसान के साथ चिमट जाती है, इस तरह चिमट कर सवाल नहीं करते। फरमाया वो आदमी जन्नती है जो खुद पाकीज़ा जिंदगी गुजारता है और दस्ते सवाल भी लोगों के सामने दराज नहीं करता। तो ये तीन किस्म के इंसान, इनको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिला देगा। नंबर एक, ऐसा बादशाह जो इंसाफ करता है, लोगों पर खर्च करता है और लोगों के दरमियान मोहब्बत उल्फत पैदा करने की कोशिश करता है, इख्तिलाफ पैदा नहीं करता। नंबर दो, बोले भूल गए आप लोग जी, वो आदमी जो, वही बात जिसका ताल्लुक आपसे था वही आप भूल गए। वो आदमी जो रहम दिल है, नरमी करता है, नरमी को पसंद करता है, नरमी अपने घर वालों के साथ भी और नरमी आम मुसलमानों के साथ भी। और नंबर तीन, वो बाल बच्चों वाला मुसलमान कि जो अयालदार है लेकिन अफीफ जिंदगी गुजारता है, पाक दामनी की जिंदगी गुजारता है, हराम के करीब नहीं जाता और लोगों के सामने दस्ते सवाल भी दराज नहीं करता। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह ताला हमें देने वाला बनाए, सदका करने वाला बनाए, लोगों पर खर्च करने वाला बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी नौबत ना लाए कि हम लोगों से सवाल करने वाले बने। अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस के अंदर जो अहले जन्नत के औसाफ जिक्र हैं, हम सबको उनका मिस्ताक बनाए, मिस्ताक बनने की तौफीक अता फरमाए। और जब हम इन खूबियों को, इन औसाफ को अपना लें तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें जन्नत में सहाबा इकराम का पड़ोस नसीब फरमाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।